السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے سامعین، جادو ٹونا کرنا یہ آج کے دور میں بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ جسے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر جادو کروا دیتا ہے، کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا کر دیتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پاک سے اس کا علاج بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے اس علاج کو کر لیا، اور چونکہ اس علاج کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اگر آپ نے اس علاج کو کر لیا تو آپ بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور ان کے جو سامان ہیں وہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنویں کے پاس بھیجا۔ آپ جب وہاں پر گئے تو کنویں سے پانی نکالنے کے بعد اس پتھر کے نیچے سے سامان نکلا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ پھر آپ نے اس سامان کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے ان دونوں صورتوں کو اپنے اوپر پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل شفا یاب ہو گئے تھے۔ تو اسی سے یہ بھی معلوم چلا کہ دعا تعویذ کرنا جس میں کوئی کفر اور شرک کے کلمے نہ ہوں بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا تھا، کوئی بھی شخص پریشان ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرما دیتے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جانے سے پہلے ہی آپ اپنے ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ سر سے لے کر پاؤں تک، جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ دم فرمایا کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو پیارے سامعین، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ بھی کسی جادو میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں گے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں گے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی، اگر آپ بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی شفا یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جادو سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹونے سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔